افغانستان ایشیا کا وہ ملک ہے جہاں ہر آنے والے دور میں افراتفری کا عالم ہوتا ہے۔ امن و سکون کی خواہش رکھنے والی اس ملک نے کبھی ترقی کا چہرہ نہیں دیکھا، بلکہ بدقسمتی سے موت، دہشت گردی، تباہ کن صورتحال سے دوچار رہا ہے۔ افغان شہری بھی ہمیشہ سے ہی ملک میں امن کی خواہش مند رہی ہوگی، مگر عالمی طاقتوں کی جانب سے ہمیشہ نظر انداز کیا گیا ہے۔ لیکن وہی ایک اور بڑے اور حیران کن وجہ یہ بھی ہے کہ افغانستان کی سرزمین پر بڑے بڑے طاقتیں ریت کی دیوار ثابت ہوتی ہے۔ امریکہ، برطانوی سوویت یونین سمیت دنیا کی تمام بڑے طاقتیں افغانستان کو فتح کرنے میں کیوں ناکام ہوئی؟ سلطنتوں کی قبرستان سے مشہور افغانستان کی تاریخ اور اس کی جغرافی، ماحول و وقوع میں چند اہم راز پوشیدہ ہے۔ سب سے پہلے 19ویں صدی میں برطانوی سلطنت، جو اس وقت کی سب سے مضبوط اور طاقتور سلطنت مانی جاتی تھی، انہوں نے پوری طاقت کا مظاہرہ کر کے افغانستان کو فتح کرنے کی کوشش کی، مگر ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا، اور 1919 میں برطانوی کو بالآخر افغانستان چھوڑ کر جانا پڑا اور افغان شہریوں کو آزادی دینے پڑی۔ دوسری بار سوویت یونین سامنے آئی، جس کا نام آج بھی جانا جاتا ہے، اور یہ بھی بڑی سلطنتوں میں سے ایک تھی۔ انہوں نے سن 1979 میں افغانستان پر حملہ کیا۔ ان کا ارادہ یہ تھا کہ سن 1978 میں بغاوت کے ذریعے قائم کی گئی کمیونسٹ حکومت کا تختہ گرنے سے بچایا جائے، لیکن انہیں یہ سمجھنے میں 10 سال کا عرصہ لگے کہ وہ یہ جنگ کسی صورت نہیں جیت پائے گی۔ برطانوی سلطنت اور سوویت یونین کے مابین ایک قدر مشترک ہے۔ جب دونوں سلطنتوں نے افغانستان پر حملہ کیا تو وہ اپنی طاقتوں کے عروج پر تھی، لیکن اس حملے کے ساتھ آہستہ آہستہ دونوں سلطنتیں اپنی اصلی طاقت کھو بیٹھی تھیں۔ بعد ازاں امریکہ نے سن 2001 میں افغانستان میں اپنے پنجے گاڑنے کی کوشش کی کہ وہ تقریباً 2 دہائی افغانستان میں قابض رہی، اور کئی سالوں تک جاری رہنے والی جنگ میں لاکھوں افراد ہلاک ہوئے۔ اس حملے کے 20 سال بعد امریکی صدر جو بائیڈن نے افغانستان سے اپنی فوج کو واپس بلانے کا فیصلہ کیا۔ یہ ایک متنازع فیصلہ تھا جس پر پوری دنیا میں شدید تنقید کی گئی۔ اس ایک فیصلے کے باعث طالبان نے افغانستان دارالحکومت کابل پر انتہائی تیزی سے قبضہ کیا ہے، جو پوری دنیا نے دیکھ لیا۔ بائیڈن نے اپنے فیصلے کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ امریکی شہریوں کو ایسی جنگ میں نہیں مارنا چاہیے جیسے افغان خود لڑنے کے لیے تیار نہ ہو۔ بائیڈن نے افغانستان کی سلطنتوں کی قبرستان کی طور شہرت کو یاد کرتے ہوئے کہا، چاہے کتنی ہی فوجی قوت کیوں نہ لگا لی، اس مستحکم، متحد اور محفوظ افغانستان کا حصول ممکن نہیں ہے۔ حالیہ صدیوں میں افغانستان کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرنے والی دنیا کی طاقتور فوجوں کے لیے افغانستان ایک قبرستان ہی ثابت ہوا ہے۔ ابتدا میں ان حملوں اور لشکروں کو کچھ کامیابی ملی ہو، لیکن آخر میں انہیں افغانستان چھوڑ کر بھاگنا پڑا ہے۔ افغانستان کی تاریخ پر افغانستان سلطنتوں کا قبرستان نامی کتاب لکھنے والے اور دفاع اور خارجہ پالیسی کے تجزیہ کار ڈیوڈ اسیبی نے، جنہوں نے BBC منڈو کو بتایا، ایسا نہیں ہے کہ افغان کافی طاقتور ہے، لیکن افغانستان میں جو کچھ ہوا ہے اس کی وجہ حملہ اور طاقتوں کو غلط کیا ہے۔ بڑے طاقتوں کو شکست کیوں ہوئی؟ اسیبی کا کہنا ہے کہ اگر غیر جانبداری کے ساتھ دیکھا جائے تو افغانستان ایک مشکل جگہ ہے۔ یہ ایک پیچیدہ ملک ہے جہاں انفراسٹرکچر کی صورتحال ناگفتہ بھی ہے، بہت محدود ترقی ہے، اور یہ خطہ ہر جانب زمین سے گھرا ہوا ہے۔ بہرحال، اسیبی کا کہنا ہے کہ سوویت یونین، برطانیہ یا امریکہ کسی بھی سلطنت نے افغانستان کے ساتھ لچیلی پن کا مظاہرہ نہیں کیا ہے۔ انہوں نے کبھی افغانستان میں موجودہ پیچیدگیوں کو نہیں سمجھا۔ اکثر کہا جاتا ہے کہ افغانستان کو فتح کرنا ناممکن ہے۔ یہ ایک غلط بیان ہے۔ ایرانیوں، منگولوں اور سکندر نے افغانستان کو فتح کیا ہے، لیکن یہ بات یقینی ہے کہ ایسی دلیری ہے جس کی قیمت چکانی پڑتی ہے، اور اس سے قبل کابل پر